الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ازدواجی زندگی کے اختلافات کا حل۔ دیکھیں، جو ازدواجی زندگی کے اختلاف ہوتے ہیں ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اختلاف کی جو وجہ ہے وہ قرآن اور حدیث سے دوری، ہماری جو قرآن حدیث سے ہم دور ہیں، یہ بھی وجہ بنتی ہے لڑائی جھگڑے کی، اختلافات کی۔ اور اگر اختلاف ہو جائیں تو قرآن اور حدیث کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ اختلاف کا حل لوگوں کے پاس ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کی ہی طرف سے رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، اس کو اچھے طریقے سے پورا کریں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، وگرنہ اختلافات ہوں گے۔ اگر آپ اپنا حقوق نہیں دیتے، ذمہ داری پوری نہیں کرتے اپنی، بیوی اپنی ذمہ داری پوری کرے، جو اس کے کام کرنے والے ہیں شوہر اپنی ذمہ داری پوری کرے جو شریعت نے اس پہ رکھے ہیں، تو یہ ذمہ داری نہ اٹھانا، یہ ایک بڑی وجہ ہے اختلاف کی۔ اور مالی جو معاملات ہیں، میاں بیوی کے مالی جو معاملات ہیں، شوہر کا ان کو پورا نہ کرنا، اس سے بھی اختلاف ہوتے ہیں۔ شوہر اور بیوی کی اپنی اپنی ذمہ داری کو وہ سمجھنا چاہیے انہیں۔ دوسرا، دونوں ایک دوسرے کی فطری ضرورت کو پورا نہ کرنا، یہ بھی اختلافات اس سے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جو ان کی فطری ضرورتیں ہیں، بنیادی ضرورتیں ہیں، ان کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے بھی اختلافات ہوتے ہیں۔ دوسرا، ایک دوسرے کو وقت نہ دینا، یہ ساری وہ باتیں ہم دیکھ رہے ہیں جس سے میاں بیوی کے اختلافات ہوتے ہیں۔ اور مراد یہ کہ اگر یہ اس میں ایک بات ہے جی، یہ ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے تو یہ اختلافات اس سے بنتے ہیں۔ تو اگر آپس میں وقت دیں گے تو اختلافات اس سے ختم بھی ہوں گے۔ اختلافات نہ دینے کی وجہ سے ہی وقت نہ دینے کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں۔ تو بعض کا شوہر اور بیوی کی طرف سے ان کی زندگی میں دخل اندازی دوسرے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں دوسرے لوگ دخل اندازی کرتے ہیں، تو اس سے بھی اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ دوسروں لوگوں کی ان کی زندگی کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بعض لوگ تو اس کو غلط مشورے دے کر بھی ان کی میں ناراضگی کی وجہ بن جاتے ہیں۔ دوسرا، شوہر بیوی پر غصہ نہ کرے، یہ بھی بعض کا دیکھا گیا ہے، شوہر بیوی پر بلا وجہ غصہ کرتا رہتا ہے، تو اس سے بھی مسئلے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اختلافات کے جو اسباب ہیں ان کو جاننا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ اختلافات سے بچا جائے، جھگڑے سے بچا جائے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حل کیسے، جب ان کے مسائل کو ہم اسباب کو سیکھیں گے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کریں گے، تو اختلاف کا حل کیسے ہوگا، حل کیسے کریں گے؟ تو یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ شوہر زبان پر اپنی کنٹرول کرے، گالیاں نہ دے بیوی کو، نہ ہی بیوی کو مارے۔ اس کو کنٹرول کرنے والا، جو اس کو کنٹرول کرتا ہے نا غصے کو، اصل سمجھ لیں وہی پہلوان ہوتا ہے۔ بعض لوگ بیویوں کو اپنی بہت غلط زبان استعمال کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، بلکہ بیوی کے ماں باپ بہن بھائیوں کو بھی نکال رہے ہوتے ہیں، اور بیوی کو مارتے بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کبھی اپنی بیویوں کو نہیں مارا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اصل پہلوان وہ ہے جو غصہ نہ کرے، اپنے غصے کو قابو کرے۔ اگر کوئی بیوی کی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس کو نظر انداز کرے، ٹھیک ہے نا۔ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہے تو بچوں کے سامنے اختلاف نہ کریں، ورنہ بچوں کی نظر میں ماں باپ کی وہ ہیبت نہیں رہتی اور بچوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے بعض جو شوہر ہوتے ہیں، دیکھا گیا ہے، وہ بچوں کے سامنے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بچوں پہ برا اثر پڑے گا، بچے بھی گالیاں سیکھیں گے۔ تو اس لیے گھر میں اگر میاں بیوی صحیح رہیں گے تو آگے بچے بھی اسی طرح رہیں گے، وگرنہ بچے بگڑ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ماں باپ کی پکڑ ہو ان کی غلط تربیت کرنے پہ، کیونکہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا ہر کوئی اپنے ماتحت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ حکمران ہے تو رعایا کے بارے میں، اور گھر کا جو بڑا ہے وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آپ کی غلط تربیت سے، آپ کا جو غلط رہن سہن ہے گھر میں میاں بیوی کے ساتھ، تو اس سے بچے سارا کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کل کو بچے اگر بگڑتے ہیں اسی ساری گھر کا ماحول دیکھ کے، تو شوہر اس کا ذمہ دار ہے۔ تو اس لیے پھر گھر میں دینی ماحول رکھیں تاکہ بچے بھی دین سیکھیں، دین والے طریقے سیکھیں۔
اس لیے دونوں کو یہ مسائل جاننے چاہیے اور علم سیکھنا چاہیے، تاکہ برائی سے جو بری چیزیں ہیں اس سے بچ سکیں، اور گھر جو ہے گھروں میں سکون ہو، گھروں میں جو ہے نا وہ اختلافات جو ہیں وہ ختم ہوں۔ تو اس لیے ہر کوئی چاہتا ہے گھر میں سکون ہو، تو یہ باتیں جانیں، یہ چیزیں سمجھیں، دین سیکھیں، پھر ہی آپ دیکھ سکیں گے کہ اختلاف کو حل، جو اختلافات ہو چکے ہیں، اختلاف بن گیا ہے تو اس کو حل کیسے کرنا ہے۔ تو یہ جب آپ سیکھیں گے تو پھر ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔